بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی پرنور گھڑیاں دوبارہ نصیب فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس کے نور سے ہمیں نور و نور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی روحانیت سے ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو فیوض و برکات ہیں اس میں وافر حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کے رمضان المبارک کے موضوعات پہلے بتائے جا چکے ہیں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے انمول کلام۔ جو بھی صاحب رائے، صاحب دانش، صاحب بصیرت انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، یا اس کے ارد گرد کے لوگ سمجھتے ہیں یہ بات بڑی اتھینٹک کرتا ہے، اس کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے، اس کے جملے بڑے مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ہر بصیرت والا، ہر ادیب، ہر خطیب اور جو بھی دانش مند سمجھتا ہے اس کی بات کو یا تو وہ خود اچھا سمجھے گا یا اس کے چاہنے والے یہ سمجھیں کہ اس نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یقیناً اچھی بات ہو بھی سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ادیب ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مصنف ہوتے ہیں جن کی تحریروں کو، جن کی کتابوں کو دنیا مانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ان کے ایک ایک جملے پہ تبصرے اور تشریحات بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن میں جس موضوع کی بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں نہ کسی انسان نے رائے دی ہے، نہ کسی دانشور نے، نہ کسی صاحب طرز ادیب نے، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کریم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، میں ایسی کتاب کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، اس جیسی کتاب نہیں ہو سکتی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ لہذا جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جب اس نے یہ سرٹیفکیٹ شروع میں لگا دیا ہے، اس نے بطور سند پہلی لائن میں یہ پڑھنے والے کو بتا دیا ہے، اس کا ایک ایک حرف تمہارے لیے رہبر و رہنما ہو سکتا ہے۔
لہذا اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، وہ دل سے پڑھے، دل کی گہرائیوں سے پڑھے. یہ اسی کے لیے کلام ہے، یہ اسی کے لیے گفتگو ہے، اور یہ اسی کی رہنمائی کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جتنی ان کے پاس ایجادات ہیں، جتنی ان کے پاس عقلیں ہیں، جتنی ان کے پاس سائنسی علوم پہ دسترس ہے، وہ ساری کو اکٹھی کر لیں. جن بھی اکٹھی ہو جائیں، جن اپنی ساری طاقتیں لگا دیں، لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، وہ نہیں لا سکتے. یہ ایک انمول کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، اس جیسی کوئی اور کلام بنا ہی نہیں سکتا. کہ جب یہ ایسی کلام ہے، حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ دوسری روایات میں غالباً موجود ہے، حدیث کی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے اور وہ رب کے کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جب قاری قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نماز کے اندر، اور وہ اپنی لے میں شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، وہ اپنی اس محبت میں اضافہ کرتا ہے پڑھنے والا، وہ فرشتہ اس کے قریب آ جاتا ہے، وہ اور زیادہ خوبصورتی سے پڑھتا ہے، وہ اور زیادہ محبت سے پڑھتا ہے، فرشتہ اور قریب آ جاتا ہے، وہ قریب آتا رہتا ہے، یہ محبت سے پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے، اس کے منہ کے ساتھ اپنا نورانی فرشتہ منہ لگا دیتا ہے. ہمارے جسم میں کتنی رطوبتیں ہیں، کتنی بدبویں ہیں، کتنی طرح کی سمیل ہمارے معدوں سے آتی ہے، ہمارے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آ سکتی ہے. کیوں؟ ہماری خوراک زمین سے ہے، ہمارے جسم، ہماری باڈی اس طرح کی ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے وہ سمیل آتی ہے. لیکن وہ مخلوق جو نور سے بنی ہے، نورانی مخلوق ہے، جس کے اندر ایسی کوئی رطوبت نہیں، وہ نور ہی نور ہے، وہ فرشتہ آ کر منہ سے منہ لگا دیتا ہے، قاری کے منہ کے ساتھ منہ لگا دیتا ہے، وہ کوئی آیت پڑھتا ہے، وہ آیت سیدھی فرشتے کے پیٹ میں جاتی ہے. یہ اتنی انمول کلام ہے، اس محبت سے اس کو پڑھیں، اتنی محبت. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظار کر رہے ہیں گھر میں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر ہیں، وہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں. جب وہ گھر واپس عشاء کے بعد پلٹیں یا دوسرے گھروں میں کسی کے پاس تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عائشہ کدھر تھی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں گزر رہی تھی مسجد میں، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرے قدم آگے چلے ہی نہیں. اتنی خوبصورت آواز تھی، اتنی لے میں پڑھ رہا تھا، اتنی محبت سے پڑھ رہا تھا، میں وہ اس کا قرآن سن رہی تھی، اس لیے سنتے سنتے مجھے تاخیر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا تو فوراً پہلے تو ڈانٹتا نا اپنی بیگم کو، ٹھیک ٹھاک اتنی دیر کر دی ہے فلان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی کام ہو جس کی وجہ سے یہ جملہ ادا کیا ہے کہ کتنی دیر کر دی ہے، کہاں تھی؟ وہ کام بھول گئے، اس کام کو چھوڑ دیا. کہا عائشہ کہاں ہے؟ اپنی چادر مبارک کو ایسے پکڑا جس طرح جلدی میں کوئی انسان پکڑتا ہے، کہا مجھے بھی اس کے پاس لے چلو. مسجد میں آئے تو دیکھا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو سالم ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، ان کا قرآن سننے لگ جاتے ہیں.
اور اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے میری امت میں ایسے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے پیدا کر دیے ہیں۔ گویا جو اچھا قرآن پڑھتا ہے، محبت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محبت سے قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ اس قرآن کی برکت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو انسان قرآن مجید کی پہلی 7 سورتیں، یہ حضرت کوئی ڈگری ملتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے، کوئی اسلام آباد یونیورسٹی کی، کوئی پاکستان کی بڑی بڑی جو ہائر ایجوکیشن اس کی طرف سے تصدیق یافتہ سندیں ملتی ہیں، کوئی کسی ملک سے لے لے گا، کوئی کسی ملک سے لے لے گا، یہاں ایک ڈگری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دی ہے۔ وہ فرماتی ہیں جو بندہ قرآن مجید کی پہلی 7 سورتیں سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہ حبر ہے، وہ امت کا عالم ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو سند سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، جو پہلی 7 سورتیں سمجھ لیتا ہے اور جو پورا قرآن سمجھ لیتا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ یہ پہلی 7 سورتوں کی ہے۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے قرآن مجید کی حلاوت، اس کی برکت؟ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ جانتے ہیں لیکن نام نہیں ذکر کرتا، ان کے نانا ابو تھے، ان کے پاس ایک عیسائی ملازم تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہو، لیکن ایمان افروز بات ہے کہ یہ قرآن کی عظمت کتنی ہے، اس کی برکت کتنی ہے۔ کوئی اس سے محبت کر کے تو دیکھے۔ یہ ایک ظاہری محبت ہے، جو ان کے الفاظ سے، ان کے معانی سے، اس کے ترجمے سے، اس کے حکم سے، اس کے احکامات سے محبت کرتا ہے، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ یہ قریب کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا عیسائی، اتنے میں انہوں نے قرآن مجید منگوایا کہ جاؤ بیٹا، کسی کو کہا کہ قرآن مجید لا کے دو، وہ پڑھنے کے لیے۔ وہ برابر میں بیٹھے تھے، قرآن مجید آ گیا۔ جیسے قرآن مجید ان کے پاس آیا، وہ عیسائی آدمی اٹھ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں بیٹھ گئے نیچے؟ انہوں نے کہا جی یہ جو کتاب ہے نا، اس کے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کتاب ہے، اس کی عظمت میرے دل میں اتنی ہے، میں اس کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگرچہ میں آپ کے مذہب کا نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا ایک نظریہ ہے، یہ کوئی حکم تو نہیں ہے شریعت کا کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح، ادب و احترام ایک اس کا دائرہ ہے اس کے مطابق، لیکن میں برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ کہتے ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا، مہینے کے اندر اندر ہی وفات ہو جاتی ہے۔ گویا قرآن کی محبت سے اس کا انجام کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ ایک ظاہری محبت کی ہے، جو قرآن سیکھ لیتا ہے، جو اس کو پڑھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے اور سیکھنے والے کی اور اس پر عمل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبو کستوری اکٹھی کر لیتا ہے اور وہ ایک بوریا میں بند کر لیتا ہے اور اس کا منہ کھول دیتا ہے، اس کی خوشبو ہر سو پھیل جاتی ہے، ہر طرف اس کی خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جو قرآن سیکھ کے سو جاتا ہے، قرآن پڑھ کے بھول جاتا ہے، قرآن پڑھ کے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بھی ایسی ہے جس نے کستوری اکٹھی کر لی لیکن اس کا منہ بند کر دیا ہے، اس کی خوشبو کسی کو نہیں جاتی، اس کو خود بھی نہیں آتی۔ گویا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اثرات، اس کی جو نورانیت ہے، روحانیت ہے، اس کے اثرات کیسے۔ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے مجھے بھی حفظ کروایا، ہم بچپن میں ان میں سنتے تھے کہ وہ حج کر کے آئے، وہ واقعہ میرے دماغ کی تختیوں پہ ابھی تک ویسے ہی نقش ہے، ان کا انداز، ان کے سنانے کا طریقہ بالکل ابھی تک الحمدللہ یاد ہے۔ وہ حج پہ ہو کے آئے، انہوں نے بہت سارے واقعات سنائے، میں نے ابھی حفظ شروع کیا تھا اور مجھے وہ سورت بھی آتی تھی، مجھے پتا تھا یہ کون سی سورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، تو مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز تھی اور فجر کی نماز کے بعد میں روضہ مبارک، مسجد نبوی اس طرح ہے نا، مسجد نبوی کی اس طرف روضہ مبارک ہے
اور جس طرح یہ پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں کرسی پہ، اس کے سامنے روزہ مبارک ہو اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ روزہ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کہتے مجھے جگہ ملی روزہ مبارک کے پیچھے، اور قاری صاحب نے جو تلاوت شروع کی وہ سورہ فتح کا آخری رکوع تھا، وہ رکوع پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ آئے نا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، کہتے ہیں کہ میں ترس گیا تھا اس جگہ پہ آنے کے لیے۔ وہ حافظ تھے، ایک دن کے اندر 5 قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، پارہ پڑھتے، ایک دن کے اندر 5 پارے پڑھتے تھے، بہت اچھا یاد تھا۔ میں ترس گیا تھا، وہ عالم بھی تھے، ترجمہ مفہوم جانتے تھے، کہتے وہ کیفیت ایسی، بعض دفعہ کیفیت ایسی بنتی ہے بندہ ہل جاتا ہے، کیفیت ایسی ہوئی کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے میں اس کے روضہ کے سامنے میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اور فجر کی نماز ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ کا تذکرہ ہے، محمد الرسول اللہ سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہوں، میری یہ قسمت، کہتے ہیں میری اونچی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ قرآن ایسا ہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن کوئی بندہ غور کرنے والا ہو اس کی کیفیت پہ، اس کی جو شان نزول ہے، اس کے اندر جو ورود ہے، اس کے اندر جو مفہوم ہے، جب اس پہ بندے کا غور ہوتا ہے نا کہیں ہلتا ضرور ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب انسان سنتا ہے، قرآن سنتا ہے یا تلاوت کرتا ہے، اس کے دل ضرور دہلتے ہیں، اس کا دل ضرور ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے، لیکن اگر نہیں دہلتا تو کہیں سننے میں کوتاہی ہے، کہیں سمجھنے میں کوتاہی ہے، ہمارے دلوں میں کہیں ایسے دل تو کہیں پتھر کے نہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت نہیں ہو گئے، حالانکہ قرآن مجید نے تو پتھروں کو بھی نرم کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ ایسی کلام ہے کہ پتھروں کو نرم کر دیتی ہے، اور وہ نرم ہی نہیں ہوتے، نرم ہو کر وہ گر جائیں گے، وہ سلائڈنگ شروع کر دیں گے، لیکن قرآن ایسا ہے اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ انسان کا جسم تقریباً، یہ سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ تقریباً 60%، 55 سے 60% اس کے اندر پانی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، جس نے ساری ریسرچ اب تک پانی پہ کی ہے، مختلف پانیوں پہ۔ اس نے نلکے کا پانی بھی لیا، اس نے دریا کا پانی بھی لیا، سمندر کا پانی بھی لیا، اس نے آب زمزم پہ بھی ریسرچ کی، اور مختلف طریقوں پہ ریسرچ کی، بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، اور اس نے آب زمزم پہ بھی کی، جس میں ایک میں بات جو ہے بڑی اہم ہے وہ بتا دیتا ہوں، ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن ایک بڑی روحانی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے، اس پانی کو دیکھا ہے، جتنا مرضی میں نے پانی لیا ہے اور اس پانی کے اندر ایک قطرہ بھی زمزم کا ڈالا ہے، اس پورے پانی کے اندر اثرات آب زمزم والے پورے آ جاتے ہیں، اس ایک قطرے کی وجہ سے۔ آگے اس مضمون میں ایک بات لکھی ہے کہ جو خیر ہوتی ہے نا، وہ جتنی مرضی برائی والی جگہ پہ چلی جائے، تھوڑی خیر بھی ساری برائی پہ حاوی ہو جاتی ہے، وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا، وہ پانی اتنا برکت والا ہے، یہ بذات خود اتنا عظیم پانی ہے، اور اس طرح اس کی بہت ساری جو ہے نا تحقیقات اس پانی کے اوپر موجود ہے، مختلف جگہوں پر اس نے کی ہے۔ اس نے پھر ایک تحقیق اس بات پر بھی کی کہ پانی کے اوپر راگ پڑے جائیں۔ مثال کے طور پہ یہ سائنسدان الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، پانی کی بوتل رکھی ہے، 25 دن کا، 35 دن کا اس نے جو ہے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے، اس کے اوپر ایک کے اوپر لکھتا ہے یو فول، اور دوسرے پہ لکھ دیا تھینک یو، یا اس طرح کے الفاظ لکھے، یعنی کہ آنے والوں کو یہ کہتا ہے جب بھی اس بوتل سے گزریں آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں، ایک کو بیڈ کہہ دیا، ایک کو اچھا کہہ دیا۔ اور اسی طریقے سے اس نے یہ ریسرچ بھی کی کہ مختلف راگ پڑے جائیں، گیت پڑے جائیں، اس کے اوپر میوزک سنائی جائے، اسی طریقے سے اس نے اس کے اوپر تلاوت بھی کروائی۔ اس نے خود لکھا، یہ جاپانی ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، اس نے لکھا ہے جو میں نے مائکروسکوپ پہ دیکھا ہے، جو چیزیں پانی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سے پیدا ہوئی کسی اور چیز سے پیدا نہیں،
یعنی قرآن مجید کی تلاوت، وہ کہتے ہیں پھولوں جیسی کوئی چیز بنتی ہے، غور سے دیکھیں، اور خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وٹامن اتنے مضبوط پاور والے بنتے ہیں اور وہ وہاں ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ اس کی تحقیق ہے. اگلی بات جو بڑے کمال کی ہے، یہ پانی کے تحقیق ہے. جب پانی کے اوپر پڑا جائے، پانی دور پڑا ہے، آپ پڑھ کے اس پر پھونکیں یا آپ اس پانی کے قریب پڑھیں تو پانی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس کی باڈی میں خود 60% پانی ہے، جب وہ خود اس کی تلاوت کرے گا، اس کے اندر کس طرح کے وٹامن پیدا ہوں گے، اس کے اندر کس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے اندر روحانیت کیسی پیدا ہوگی. کوئی پڑھ کر تو دیکھے، کوئی اس طرف آ کر تو دیکھے، کوئی اس کیفیت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں سے بڑی محبت کی ہے اور قرآن کی تعلیم کے لیے بھی سب کچھ لوٹا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے، ایک قبیلہ آیا، اس نے آ کر، اس کا وفد آیا، جی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں قاری چاہیے، ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نہیں دیکھا ادھر نہیں دیکھا، جتنے قاری تیار تھے سارے کے سارے دے دیے. 70 قاری تھے قرآن کو اچھا پڑھنے والے، 70 کے 70 قاری دے دیے. جاؤ بھئی قرآن سیکھ لو، قرآن نہ رہ جائے. بنیادی بات کیا ہے؟ قرآن سیکھیں. حالانکہ وہ تو عربی تھے سارے، وہ سارے عربی تھے، کیا ضرورت تھی ان کو؟ وہ تو ایک دفعہ دیکھتے ساری سمجھ آ جانی تھی. کیا دے اب بھی اگر عربی جو خالص عربی کے اندر چھپا ہے نا قرآن مجید، عام اجبی لوگ نہیں اس کو پڑھ سکتے. اب آپ جائیں، اللہ سب کو توفیق دے، وہاں مسجد حرام کے اندر وہ عربی خالص قرآن مجید پڑھے، اس کا جو الفاظ ہے نا، لکھنے کا انداز وہ مختلف ہے، ہمارے پاکستانیوں یا برصغیر کے اندر اس سے مختلف ہے. لہذا وہ تو پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ ان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگلی بات یہ تھی، انہوں نے دغا کر دیا، دھوکہ کر دیا، وہاں بلا کے 70 قاریوں کو شہید کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، جنہوں نے 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈائے تھے، آپ پر اجڑیاں پھینکی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، پتھروں سے لہو لہان کیا، آپ کے ساتھیوں کو اتنی قربانیاں دیں، اتنا کچھ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا. اتنے رحیم تھے، جن کے اندر اپنی ذاتی رشتہ داریاں بھی ملوث تھیں، یعنی ان پر بھی ظلم ہوئے، بیٹیوں پر ظلم ہوئے، اپنے خاندان پہ ظلم ہوئے، جنہوں نے ظلم کیے تھے ان سب کو معاف کر دیا. لیکن جب پتہ چلا میرے 70 قاریوں کو شہید کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایک دن نہیں رہا، 2 دن نہیں رہا، پریشان آپ ایک ہفتہ نہیں رہے، بلکہ ہر روز فجر کی نماز میں آتے تھے، ان قبیلہ والوں کے لیے 1 مہینہ قنوت نازلہ کرتے رہے، بد دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے میرے قرآن پڑھنے والوں کو شہید کر دیا ہے، ظلم کیا ہے. گویا قرآن سے اتنی محبت تھی. یہ قرآن کا تو رشتہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں جو کوئی قاری بیٹھا ہے، حافظ بیٹھا ہے، اس کا آگے ایک استاد ہے، اس کا آگے ایک استاد ہے، آگے سلسلہ چلتا ہے. یہ سلسلہ چلتا ہے تبع تابعین تک، ان کا تبع تابعین سے تابعیوں تک چلتا ہے، تابعیوں سے صحابیوں تک چلتا ہے، صحابیوں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. یعنی یہ سلسلہ جس نے قرآن پڑھا ہے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ حضرت جبریل تک جاتا ہے، جبریل سے یہ سلسلہ خود اللہ تک جاتا ہے. گویا جو قاری ہے قرآن کا، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے چلا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں قاری ایسا ہو گیا ہے، قاری ایسا ہو گیا ہے، قاری فلاں ہے، قاری فلاں ہے. سارا غصہ ہم پورے محلے کا غصہ قاری پہ نکالتے ہیں، اور لفظ بھی قاری، یہ قاری ایسا ہے. قاری کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے، مطلب قرآن کا قاری ایسا ہے. بھائی وہ بذات خود عید انسان، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اگر کوئی آپ نے نقص نکالنا ہے اس کا نام لے کر کہیں وہ ایسا ہے. قاری کہہ کر آپ توہین کس کی کر رہے ہیں؟ سوچا کبھی؟ سارا غصہ اس پہ نکال دیتے ہیں، قاری نے یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے. وہ بھی انسان ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا تعلق کس سے جا کے ملتا ہے. وہ جو جس تلفظ میں قرآن مجید کی تلاوت خود اللہ رب العزت نے کی ہے، اسی تلفظ میں یہ قاری کر رہا ہے، اور پھر آپ غصہ اس پہ نکالتے ہیں. ہرگز نہیں، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے تو اس قرآن مجید کے ساتھ بے شمار چیزوں کی حفاظت کر دی ہے. زبان کی حفاظت کر دی ہے.
عربی زبان کی حفاظت کر دی ہے، متن کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مفہوم کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس ماحول کی حفاظت کر دی ہے جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ یہ بذات خود ایک پورا موضوع ہے، کسی وقت میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ کہ کس کس چیز کی اللہ نے کیسے کیسے حفاظت کر دی ہے، اس ماحول کی حفاظت جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت یہ ہو رہا تھا، وہ پورا منظر جو ہے محفوظ ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ صحابہ جب قرآن مجید نازل ہوا، ان صحابہ نے ایک آیت کا پریکٹیکل کیا، کر کے دکھایا، جو پریکٹیکل ہوا تھا آیت کے جواب میں، آیت نازل ہونے کے بعد وہ پریکٹیکل بھی محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی حفاظت کی ہے۔ بلکہ وہی نہیں، جنہوں نے یہ پریکٹیکل کیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی تجوید کی، اس کے الفاظ کی حفاظت کی، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بھر کا ڈیٹا بھی محفوظ کروا دیا ہے۔ 6 لاکھ لوگ ہیں، 6 لاکھ، جن کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، جن کتابوں کی تعداد 34 جلدیں ہیں، صرف ان کا ڈیٹا محفوظ ہے۔ گویا یہ وہ انمول کلام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ہم اس کلام کے ساتھ جڑ کر خود انمول ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اس کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو کاغذ اس کلام سے جڑ جاتا، جس کاغذ پہ یہ کلمات آ جاتے ہیں، وہ کاغذ اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی کو نظر آ جائے وہ اٹھا کر اوپر رکھ دیتا ہے۔ تو جس دل میں آئے گا اس دل کی کیا کیفیت ہے، جس حافظے میں آئے گا اس حافظے کی کیا کیفیت ہے۔ قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید سے محبت کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سیکھیں۔ ہمارا سب سے آسان جو ہے نا، وہ آسان جواب یہ ہے، میں نہیں سیکھ سکتا، میں نے اپنے بچے کو سکھانا شروع کر دیا، اپنے پوتے کو سکھانا شروع کر دیا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوتی، اب پڑھا نہیں جاتا۔ جو بڑی عورتیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، وہ بھی یہی، یعنی جو بڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا۔ حالانکہ جاپان کی بڑی مشکل ترین الیکٹرونکس کی مشینیں گھروں میں موجود ہیں، جو خواتین بڑے اچھے طریقے سے کچن کے اندر بھرا پڑا ہوگا کچن، یہ مشین دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کیسے چلانی ہے، لیکن وہ چلا لیتی ہیں۔ وہ کتنی ایسی مشینیں آ چکی ہیں جو کپڑے دھونے کے لیے مشکل ترین ہیں، وہ ساری سیکھ لیتے ہیں۔ موبائل کہ اگر کوئی 30 سال پہلے کوئی بندہ جس نے وہ دیکھا ہی نہیں موبائل، اس کو آپ دکھا دیں، وہ کہے گا یہ میں زندگی بھر نہیں چلا سکتا۔ لیکن کتنے ہی ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے کہا تھا ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، وہ پورا چلا لیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں سارا کھول لیتے ہیں، واٹس ایپ کون سا کہاں کیسے کیا، ہر چیز کھول کے لا دیتے ہیں، سیکھ لیا سارا کچھ۔ لیکن جب قرآن مجید کی باری آتی، نہیں، ہماری زبان موٹی ہو چکی ہے، سیکھنا چاہیں ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت سیکھنا شروع کریں تو ہم سیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس سفر کے مسافر بن جائیں گے، اگر آپ سیکھنا شروع کر دیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اگر آپ کا مکمل نہیں ہوگا اور اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت اس دن آپ کو فرشتوں کے ساتھ میں کھڑا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں۔ یہ بنے تو صحیح، سیکھنے والے بنے تو صحیح، آپ قرآن سے مل جائیں گے نا، قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ آپ کو بھی انمول کر دے گا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔